بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے لیکن وہ اپنی پرانی عادات کو کبھی نہیں بدل سکتا، چاہے وہ اچھی عادتیں ہوں یا بری ہوں۔ اگر کوشش کر کے کچھ دیر کے لیے وہ اپنی ان عادات کو چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ اپنی اس عادت پر لوٹ ہی آتا ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بادشاہ وقت اور عرب کے چوروں کے بارے میں ہے۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ فانی یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، عرب کے چوروں کے گروہ نے کسی پہاڑی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑوانے کے لیے بادشاہ وقت کا لشکر بھی ہار مان گیا تھا۔ وہ چور پہاڑی کی ایک محفوظ ترین غار میں پناہ گزین تھے۔ بادشاہ وقت کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا، اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس درخت کو اکھیڑنا زیادہ آسان ہے جو ابھی جڑ پکڑ رہا ہے بنسبت اس کے جو جڑ پکڑ چکا ہو۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کی جاسوسی کروائی جائے۔ ناظرین گرامی، جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے جاتے تو ان کی قیام گاہ خالی ہو جایا کرتے۔ بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہیوں کو غار کی ایک چوٹی پر تعینات کر دیا۔ رات کو جب وہ چور لوٹ مار کر کے واپس آئے تو تھکے ہارے ان چوروں نے اپنے ہتھیار اتار کر لوٹا ہوا مال رکھا اور سو گئے۔ جب وہ گہری نیند سو گئے تو سپاہیوں نے ان چوروں کو قابو کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑا دی جائے گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان بھی تھا جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ ایک وزیر کو اس جوان پر ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور کہا، یہ ابھی جوان اور اس نے جوانی کا مزہ بھی نہیں چکھا۔ میں آپ کے عمدہ اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس جوان کو معاف کر دیں گے۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کی جب یہ بات سنی تو جلال میں آ گیا کیونکہ یہ بادشاہ کے مزاج کے خلاف تھا۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکوں کے سائے میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان چوروں کو جڑ سے کاٹ دینا ہی بہتر ہے کیونکہ آگ بجھانے کے بعد ایک چنگاری کو چھوڑ دینا عقل مندی کی دلیل نہیں۔ وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ وقت کی رائے کو سراہا اور عرض کیا کہ بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ پر درست ہے، مگر چوروں کی صحبت نے ابھی اس جوان کے دل میں جڑ نہیں پکڑی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نیکوں کے ساتھ رہ کر نیک ہو جائے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا، اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اور صحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا اس لیے نیک کہلایا۔ وزیر کے دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ وقت نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ الغرض اس جوان کی تربیت شروع ہو گئی، اسے پڑھایا لکھایا گیا اور اس کی تربیت کے لیے ایک استاد کو مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہ کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ہر کوئی اس جوان کی تعریف کرنے لگا۔ ایک دن ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کی کہ اچھے استاد کی تربیت سے وہ جوان نیک ہو گیا اور اس نے اپنی تمام بری عادات کو چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سچ ہے کہ بھیڑیے کا بچہ بھی ہمیشہ بھیڑیا ہی رہتا ہے اور سانپ کا بچہ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے۔ اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے لیکن موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتے ہیں۔ وہ جوان بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقے کے بدماش نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مل کر اس وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر کے ان کا مال لے کر فرار ہو گئے۔ بادشاہ کو جب جوان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو بادشاہ نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چباتے ہوئے کہا، گٹیا اور زنگ آلودہ لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا۔ حضرین گرامی، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔